آج کل کے ماں باپ کا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے، اب یہ ان پہ پیلنٹی ہے کہ ہمارے اوپر انویسٹ کریں۔ اب بوڑھے کیا کریں، کہاں جائیں کہ ہمارے معاملات میں دخل بچہ 6-7 سال کا 8 سال کا وہ کہتے ہیں میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ ہم لوگوں کے بڑھاپے بڑے مشکل، اللہ کرے کہ ہم دونوں کا لمبی ساتھ ہو، اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بڑے ہی خاص موضوع پر ہے، وہ یہ ہے کہ بابرکت اور باسعادت اور پرسکون بڑھاپے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑھاپا نصیب بھی ہوتا ہے، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو چلے آج کا ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بس اسی ٹاپک کے بارے میں تھوڑا گفتگو، ہمارا مقصد ہی آج یہی تھا کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو اب ہم جس ایج میں ہیں، ہم لوگوں کو بھی ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ بڑھاپے میں ہمارا کیسے پرسکون وقت گزرے گا، کیسے ہوگا، ناظرین بابرکت کیسے ہو۔ جی ہاں، اتنا ذہن میں رکھیے کہ خواہ وہ بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، جی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، خواہ وہ اس وقت 30 کی ایج میں ہے یا 40 میں یا 45 میں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن کے دور دیکھے اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم بھی بوڑھے ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ انسان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے دیکھتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق وہ نہ تیاری کرتا ہے نہ سوچتا ہے، جن میں ایک بڑھاپا ہے اور ایک موت ہے۔ فی الحال تو ہم بڑھاپے پہ ہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپا اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی ایک سفر ہے۔ ہاں جی بالکل سفر ہی ہے۔ بالکل۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، جی تو ہم لوگ ضروری سامان جو کہ جی راستے میں چاہیے ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، اور کچھ ایسا سامان جو ہمیں منزل پر چاہیے ہوتا ہے، بالکل اس کی تیاری کرتے ہیں۔ راستے میں جو ہمیں زیادہ سامان چاہیے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، ہاں جی اور سواری، بالکل، اور اچھا اگر ساتھی ہو تو سفر اچھا گزر جاتا ہے۔ اس میں ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں نا کہ کس حساب سے ہمیں کتنی مقدار میں ایک چیز لے کے جانی ہے، کتنی مقدار میں ایک چیز، لیکن مین ٹارگٹ ہمیشہ سفر کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی منزل تک پہنچ۔ منزل پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی عام سفر میں تو ہماری منزل پنڈی، لاہور، کراچی یا کوئی اور کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب زندگی کی بات ہو رہی ہے تو ہماری منزل ہماری آخرت ہے، بالکل، جس کے بارے میں تو ابھی اگر میں بات کروں گا تو ابھی 90% ناظرین بھاگ جائیں گے، کیونکہ آخرت کے بارے میں کوئی نہ بات سننا چاہتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، جہاں تک بڑھاپے کی بات ہے کہ اچھا بڑھاپا کس طرح کا ہونا چاہیے یا اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ غور کریں، جی فار ایگزامپل ہم شروع کرتے ہیں یورپ سے، ہاں جی وہاں پر بڑھاپے کا کانسیپٹ ہی دوسرا ہے۔ ہاں جی نمبر 1، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپا ان کا اکیلے گزرنا ہے، ایسے ہی ہے، اولڈ ہوم میں گزرنا ہے، ہاں جی بچوں کے بغیر گزرنا ہے، صحیح بات، اور بیوی نے کہا انہیں، شوہر نے کہا انہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، شروع سے ہی ان کے ذہن میں شروع سے ہی ہوتا ہے کہ بچے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بالکل، لیکن ہمارے ہاں پاکستان، ایشیا، ان میں زیادہ ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والا جو شامل ہیں، ہمارے ہاں کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ جی جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہاں جی اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری زندگی کا حصہ ہے اور مرتے دم تک۔ بالکل، پاکستان میں اولاد کا اور والدین کا جو رشتہ ہے وہ پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ہے، ایسے ہی ہے، جبکہ یورپ میں والدین کا اولاد کے ساتھ اتنا ہی ایک بس بڑا جوانی ہونے تک، کی حد تک، جوان ہونے کی حد کب تک۔ بیٹی بھاگ جانے سے مراد ہوتا ہے کہ اس نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، جی جی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رکھنا ہوتا ہے، نہ کچھ لاکھوں میں سے کوئی ایک یا کروڑوں میں سے کوئی رکھ لے تو رکھ لے ماحول کا اثر والدین کو۔ ہوتا ہے وہاں کا، اس طرح کا کچھ تو فیملی سسٹم ہے ماشاءاللہ اچھے ہیں، جو جی جی سننے میں بھی آتے ہیں، دیکھنے میں بھی آتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بالکل، سب سے پہلا لفظ یہی ہوتا ہے، لفظ ہی بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، جی جی کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنے گا، اور وہ اسی امید میں والدین اپنی پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی اولاد پہ۔ جی جی ایسے ہی ہے، ہم بھی والدین ہیں، ہاں جی اب دیکھ لیجئے کہ شادی سے پہلے ہمارے اپنے شوق بھی تھے، یہ پہننا ہے، یہ لینا ہے، وہ کرنا ہے، بالکل، لیکن جب اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا تو
تو اس کے بعد ہماری اپنی ساری کی ساری زندگی کا خواہشات محور ہی اولاد ہو جاتی ہے نا. ٹوٹل فوکس آپ کا آپ کی کی اولاد طرف ہوگی. ہوتا ہے. ہاں فار جی. ایگزامپل آپ کہتی رہتی ہیں ہمیشہ کہ نئے کپڑے لیں، یہ کریں وہ کریں. جی جی. میں کیا کہتا رہتا ہوں کہ بچوں کے لینی ہے. ہاں جی ایسے بچوں کو کرتے زیادہ ہیں. ضرورت ہے، انہیں باہر گھومنا ہے، انہیں اسکول جانا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کا ایک ماحول ہے دوستوں بالکل. کا. ایک سیلیبریٹی تھی، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بچے آپ کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں گھر کے، ہاں دیکھیں کہ کتنی انہوں پیاری نے بات ہے. پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے یا کس طرح سے آپ ان کو پال رہے ہیں. یہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے، اسی جی. کے اندر سب کچھ ہے. تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ نے تو دیکھا ہی ہے جی جی. کہ ہمیشہ سے میں نے بچوں پہ ہی خرچ کیا ہے پریفرنس دی ہے. جی جب ہاں. کہ بچے ہوئے ماشاءاللہ. اپنے اوپر تو میں تو ابھی کپڑے نکال کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ 20 سال ہو گئے، اس کو 25 ہو گئے، اس کو جی اتنے جی. ہو گئے. ہاں جی. تو ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑھاپا ہوتا ہے اس میں والدین کی امیدیں بچوں سے ہوتی ہیں، لیکن ویری انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں. کہ پاکستان میں اب ایک کلچر آتا جا رہا ہے اور یہ یورپ سے آتا جا رہا ہے. پاکستانیوں نے یورپ والوں کی ایمانداری کو تو نہیں اپنایا، نہ ان کی محنت کو، نہ ان کی سادہ زندگی کو، بہت تیزی سے اس چیز کو قبول کر رہے لیکن ہیں. ان کے فیشن کو، ہاں جی. ان کے ڈانس میوزک کو، جی. اور ان کے اس کلچر کو ہاں کہ جی. جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری ہے، بالکل. اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی. آج کل کے ماں باپ کا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے، یہی. اسپیشلی ہاں جی. ہم جیسے ماں باپ کا. کافی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ بہت پریشان ہیں اس صورتحال فون بھی سے. تو آتے رہتے ہیں، سب کے جی رونے ہی جی. ہوتے ہیں. ہاں جی. وجہ کیا ہے کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 60 میں، 70 میں، 1980 کے مطلب دہائی میں، ان میں پیدا ہوئے جی سارے. جی. انہوں نے وہ ایک کلچر دیکھا تھا کہ جس میں پیورٹی تھی اور ڈیڈیکیشن تھی اور قربانی تھی. بالکل. فار ایگزامپل ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی اور ہم نے ان کا ریٹرن کتنا دیا جو اللہ رب العزت نے ہماری جتنا ہم قسمت میں کر لکھ سکتے رکھا تھے. تھا. جی. لیکن اب کیا ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے نا، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے، اس نئی نسل کو، کہ ہمارے والدین جو ہمارے لیے کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے، جی. یہ انہوں نے کرنی کرنا ہے. بالکل. کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اب یہ ان پہ پیلنٹی ہے کہ ہمارے اوپر انویسٹ کریں. اب ہم لوگوں کا جو تھا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کا سیکھا. ہاں آج جی. کل کی جو نسل چل رہی ہے وہ صرف میں اپنی ذات کی حد تک ہے. جیسے آج کل لڑکوں کی شادی ہوتی جائے بیٹوں جی. کی تو سب سے بولو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی اب ہماری زندگی، جی. اب ہماری زندگی ہمیں ہے. میں اب جو بوڑھے کرنا کہاں چاہتا ہوں جائیں؟ مجھے کرنے دیں. کرنے دیں، روکے مت. روکے مت. اب بوڑھے کیا کریں، کہاں جی. جائیں؟ اولڈ ہومز تو بننا شروع ہو گئے، جی. لیکن کیا اولڈ ہومز اس کا حل ہے؟ بالکل نہیں. مطلب اسلام میں تو اس کی سخت طریقے سے ناپسندیدگی کی گئی ہے. ہاں جی. جہاں 3 حق ماں کے ہیں، چوتھا حق باپ کا ہے. بالکل. یعنی بیوی تو 7 بچے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو بندہ کرے کیا؟ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، آپ بھی میری ایج کے ہی دیکھنے والے بندے ہیں زیادہ، اور کچھ شاید جوان بھی ہوں گے، مجھ سے بہتر بھی ہوں گے، چھوٹی ایج کے بھی ہوں گے. تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے، یعنی آپ کی اولاد آپ سے خوش ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو بہت چینج کرنا پڑے گا. نمبر 2، کس قسم کے طریقے سے چینج کرنا پڑے گا؟ وہ اس طریقے سے آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ جو نئی نسل ہے نا، جی اس کو جی. ایک چیز سے بڑی سخت نفرت ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل مت دیں. بالکل ایسی ہمارے بات ہے. جو ماں باپ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کام ہی مت کرو. ہاں جی. مطلب میرے 5 بچے بھی ہو گئے اور میری والدہ کہتی تھی کہ تم نے یہ چیز کیوں لی، تمہیں ضرورت کیا تھی، تم نے یہ خرچہ یہاں پر کیوں کر آج دیا. کل کے بچے، چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا، 8 سال کا، وہ کہتے ہیں میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو آج کل کے والدین جو جی. ابھی تو آپ بچوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، کل کو جب بچوں نے بڑا ہو جانا ہے اور آپ نے بوڑھا ہو جانا ہے تو اس کے لیے اب آپ کو بہت چینج کرنا پڑے گا. ان سے وہ ایکسپیکٹیشن جو آج سے 30-40 سال پہلے ہوتی تھی ان میں سے ایک بھی مت لگائیے. نمبر 1، یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے 100%. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی نسل ہے یہ سپورٹ کرے تو آپ کو نمبر 1 ان کا دوست بن کے رہنا پڑے گا. اچھا. ٹھیک ہے. جی جی. اگر کوئی آپ کے سامنے وہ برائی کر بھی رہے ہیں تو ان کو دوستوں کی طرح منع کیجئے، والدین یا ٹیچر کی طرح مت منع کیجئے. ہمارے دور کے ماں باپ ایسے تھے کہ جب ہم میں کوئی برائی دیکھتے تھے تو وہ ہمیں پنشمنٹ دیتے تھے. بالکل. ہمیں تھپڑ بھی مار لیتے تھے،
کسی اور چیز سے بھی مار لیتے تھے جی اور جو منہ سے ہم لوگ وہ پھر بھی مطلب ہے برداشت کہ کر لیتے تھے، آج کل کے بچوں میں برداشت نہیں ہے یہ برداشت. اب آپ یہ بڑھاپا اب کی جو ہم جو لوگ جا رہے ہیں ہم لوگوں کے بڑھاپے بڑے مشکل ہیں. جی تو ناظرین اگر آپ کو میں ایک اور سچی بات بتاؤں، جی جی اسلام پہ آ جائیں آپ. ہاں جی اسلام میں بڑھاپے کا جو ہے وہ سہارا کس کو کہا گیا ہے؟ اولاد کو تو نہیں کہا گیا. آپ کے مین ہاں جی مین اگر آپ حدیث مبارک میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو نیک بیوی ہے، جو نیک آپ کی ساتھی ہے، اس کو نفع اٹھانے والی چیز کا کہا گیا ہے. اچھا یعنی کہ مردوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اگر اللہ رب العزت نے آپ کو سنسیئر، نیک، عزت کرنے والی بیوی دی ہوئی ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی. پڑتی جی کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر بیوی نیک نہ ہو، تنگ کرنے والی ہو، جی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ خواہشات کرنے والی ہو جو غیر ضروری ہوتی ہیں، ورنہ ضروری خواہشات بھی جی ہوتی جی ہیں، یعنی کہ ایسی فرمائشیں کہ جن کا کوئی ضرورت نہ ہو. فار ایگزامپل مجھے بڑا گھر ہی چاہیے، مجھے گاڑی ہی چاہیے، مجھے ایسے کپڑے ہی چاہیے، مجھے ایسا میک اپ ہی چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس، لا کے دو، مجھے کہاں سے بھی لا کے دو. نمبر ایک، بالکل جی وہ خاوند جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، پھر وہ کرپشن بھی کرے گا، وہ اپنی دنیا بھی خراب کرے گا اور اپنی آخرت بھی خراب کرے گا. بالکل تو سب سے پہلے تو ہوگی نیک بیوی. ہاں جی یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. اللہ کرے کہ ہم دونوں کا لمبی ساتھ ہو. مجھے تو آپ سے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، اور 100% امید ہے، 99% بھی نہیں. جزاک اللہ رب العزت نے مجھے اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ خوش قسمت بنایا ہے. شکریہ جی جزاک اللہ. اب دوسری جو ایک اچھی مطلب جو ہے وہ دعا ہے جس کے لیے جی اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں جس کا ذکر کیا کہ جب اپنی مطلب یہ ہے کہ جوانی میں بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کی خدمت کرو، جی ان کو اف مت کرو. ہاں جی لیکن ان چیزوں پہ وہ کون سی اولاد عمل کرے گی؟ جس اولاد نے قرآن اور احادیث کی تعلیم حاصل کی ہوگی. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جی یا تو اس اولاد نے قرآن اور یہ احادیث کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، یا ان کو والدین سے محبت اتنی ہو کہ جیسے جانوروں کو بھی ہوتی ہے، انسانیت والی بھی محبت ہو تو اپنے والدین کی وہ ٹیک کیئر کریں گے. فار ایگزامپل بیٹے کا سب سے پہلے تو یہی حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو آتے ہی وہ بتا دے کہ میرے ماں باپ میرے لیے بڑے اہم ہیں. ہاں جی نمبر ایک، میں ان کو ساری عمر چھوڑ نہیں سکتا، جی ٹھیک ہے، میں ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوں. بالکل. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس خدمت میں تم بھی میرا ساتھ دو. اب یہاں پہ تو ساری بات عورت کے اوپر آ گئی نا کہ وہ آگے بچوں کی کیسے تربیت کرتی ہے. میں نے آپ سے کیا ریکویسٹ کی تھی جی شادی کے بعد؟ جی جی سب سے پہلے میری یہی ریکویسٹ تھی، اور آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے بڑھ کر جو ہے وہ ماں باپ کی، میری ماں کی خدمت ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا، اور اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے، جی پورا خاندان بھی ہے. یہ اگر عورتیں بھی چیز سمجھ جائیں. جی جی اچھا ایک بڑی اللہ رب العزت نے زبردست چیز بنائی ہوئی ہے دنیا میں، انتہا کی زبردست. جی جی اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی حکمت ہے. جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اولاد سے خدمت کروانی ہے. یہ تو دیکھیں مکافات عمل بھی اس کو کہتے ہیں، مکافات عمل ہے اور اللہ کا نظام ہے. یہ نظام ہے. یہ جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ برائی کی ہوگی یا والدین کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ یا جو بھی ہے نافرمانی کی ہوگی، وہ یہ لکھ لے اپنی قسمت کے اندر کہ اس کی اولاد نے یہ کرنا ہی ہے، بالکل، اور ایز اٹ از بالکل ویسے ہی کرنا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو آج کی جو اولادیں ہیں اب ان کو یہ بندہ کیسے یہ بات بتائے. اب ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو کچھ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آگے آپ کی اولاد وہی آپ کے ساتھ کرتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، جی یہ میرے رب کا قانون ہے. یہ قانون ہے. اب یہ رب کا قانون ہے جب ہے، جی جب رب کو رب مانیں گے ہاں اور جی ان چیزوں پہ بلیو کریں گے ہاں جی 100%، تبھی آپ والدین کی خدمت کریں گے نا، تاکہ ہم خدمت کریں، تاکہ ہماری کل کو خدمت ہو. جی جی ہمارے خاندان میں دیکھنے کتنے واقعات ہوئے، بالکل ایسے ہی. ایسے سے واقعات ہوئے کہ اگر کسی کی سب سے بڑے بہنوئی اب انہوں نے دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے سسر کی خدمت کی، والدہ میں کی چھوٹا سا بھی، ناظرین، سسر کی بھی. تو میرے بڑے بہنوئی نے میرے والد کی خدمت کی جب وہ بیڈ پر تھے اور بیمار تھے، اور اتنی خدمت کی کہ ایک اولاد، صحیح اولاد بھی نہیں کر سکتی.
یقین کریں ناظرین کہ ایسا ہوا کہ جب میرے بہنوئی کا آخری وقت آیا تو ان کے داماد نے ان کی خدمت کی اور ان سے بڑھ کے کی. بالکل. اور انہی کے داماد کو پھر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے دے دیا کہ انہوں نے جناب اپنے داماد کی خدمت کی, اور میرے دل میں ان کے لیے اتنی عزت ہے کہ نہ بول سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں, اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیں ہمارے سامنے کی بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی میرے ابو کی خدمت ان کے داماد نے کی, اور ان کے مطلب داماد کی خدمت ان کے داماد نے کی. بالکل ایسے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو ناظرین ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے, اگر وہ آپ لوگ یاد کر لیں تو وہ دعا مانگتے رہیں. وہ دعا کیا ہے یہ میں اسکرین پہ بھی لکھ دے رہا ہوں. یہ دعا آپ مانگتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے بڑھاپے کو بھی بہتر کر دے گا, آپ کی بیوی کو بھی آپ کے حق میں اتنا اچھا کر دے گا کہ آپ کی اولاد کا بھی اس پہ اثر رہے گا. ایک بڑی عجیب چیز ہے ہمارے معاشرے میں جس کو بتاتے ہوئے مجھے عجیب ہی لگ رہا ہے, لیکن فیکٹ جی اولادیں 90% اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. بچے وہ کرتے ہیں جو ماں کہے. ہاں جی. باپ کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ATM مشین ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بالکل سینسیئر ہے 100%, تو وہ اپنی اولاد کو آپ کی طرف مائل کرے گی. روزگار کے سلسلے میں اب باپ کو تو گھر سے باہر نکلنا ہے, تربیت و ماں کا کام ہے. ماں کر رہی ہے, لیکن بچوں کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے. ہمارا باپ جو ہے نا وہ کدہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. عربی میں جب کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا سا خراب ہے, تو وہ کدہ کہہ دیتے ہیں ایسے کر کے. تو دعا ہے ناظرین آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے, اس دعا کو یاد کر دیجئے. اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. تو یہ دعا آپ دیکھیں, دعا بیوی کے متعلق ہے لیکن اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے. بالکل. تو یہ مردوں کے لیے بیسیکلی دعا ہے. تو کیونکہ کنٹرول تو سارا عورتوں کے پاس ہوتا ہے, اپنے خاوند کا بھی اپنی اولاد کا بھی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم مردوں پر ہی رحم کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمارے لیے رکھی ہے. تو ناظرین یہ ایک ڈسکشن تھی, اور بھی اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ ضرور بتائیے گا. آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ ہم نے کون سی بات غلط کی اور کون سی بات ٹھیک کی. تو بس اتنا ہے کہ آج کل اپنے اولاد کے آپ اپنے دوست بن جائیے. دوست بن کے آپ ان کو وہ بات بتا سکتے ہیں جو ماں باپ بن کے نہیں بتا سکتے, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگوں کا تھا آج سے جو 40-50 سال پیدا ہونے والے ہیں پہلے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پرسکون زندگی گزارنے کی اور ایمان بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.